ہمارے ہاں اس دنیا میں جو مسلمانوں کی تقسیم ہے وہ دو بڑے گروہوں میں، اہل سنت اور اہل تشیع۔ بنیادی مسئلہ ان کے یہاں ایک ہے ولایت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو اب مثال کے طور پہ یہ مسئلہ کیا حق و باطل کا مسئلہ ہے، اس میں قرآن کی طرف ہم جائیں گے رہنمائی کے لیے، قرآن ہماری رہنمائی کرے گا اس باب میں؟ یہ بھی میرے نزدیک فہم کا مسئلہ ہے۔ یعنی مسئلہ کیا پیدا ہوا ہے؟ مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا۔ ٹھیک، یہ پیغمبروں کا سلسلہ رسالت مآب پر ختم ہو گیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہوا کہ آپ نے محض ایک پیغمبر کی حیثیت سے دعوت ہی نہیں دی، بلکہ آپ کو زمین پر اقتدار حاصل ہو گیا۔ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو ظاہر ہے کہ وہ اقتدار کی بھی اب جانشینی ہونی تھی۔ پیغمبری کے معاملے میں تو بتا دیا گیا کہ اس کا خاتمہ ہو گیا۔ ٹھیک، اب کسی مفہوم میں، کسی معنی میں کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ ٹھیک، بلکہ رسالت مآب نے مزید وضاحت کر دی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخاطبت کا دروازہ ہی بند کر دیا گیا ہے۔ اب اگر کسی انسان کو کوئی رویا دکھا دیا جاتا ہے بشارت کا تو بس زیادہ سے زیادہ وہی ہے۔ ہدایت اپنی آخری صورت میں آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا، لہٰذا اس میں تو اب کسی کے جانشین بننے کا کوئی سوال باقی نہیں رہا۔ تو پھر کیا چیز ہے؟ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی ایک حکومت قائم تھی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس میں حکمران کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ تو آپ کی جانشینی جن لوگوں نے کی، وہاں یہ سوال پیدا ہونا شروع ہوا کہ اس کا فیصلہ کیسے ہوگا۔ تو اس میں بھی اگر آپ اللہ کی کتاب کی طرف تمام تعصبات سے بالاتر ہو کے رجوع کریں تو وہ فیصلہ سنا رہا ہے۔ وہ یہ بتا رہا ہے کہ مسلمانوں کے اجتماعی معاملات میں میرا فیصلہ یہ ہے کہ امرہم شورا بینہم، اور اس کو مسلمانوں کی صفت بنا کے بتا رہا ہے کہ ان کو اصل میں اپنے تمام معاملات میں رائے اور مشورے کی بنیاد پر فیصلے کرنے ہیں۔ تو طے ہو گیا کہ مسلمانوں کے یہاں قیادت و سیادت کا معاملہ، یعنی سیاسی قیادت و سیادت کا معاملہ جب بھی زیر بحث آئے گا، ان کے اجتماعی معاملات میں جب کوئی چیز طے کرنی ہوگی تو امرہم شورا بینہم کا طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ اگر مسلمان اس کو مضبوط پکڑ کے اس کی بنیاد پر اپنا نظم بنائیں گے تو ظاہر ہے کہ اس میں اللہ کی تائید بھی شامل ہوگی۔ تو اس میں بھی قرآن مجید کا فیصلہ موجود تھا۔ اب ظاہر ہے کہ انسان نے قرآن مجید کے اس فیصلے کو اگر قبول نہیں کیا تو اس کے وجوہ کا مطالعہ کرنا چاہیے، اسے غلطی کہاں لگ رہی ہے، اس میں قلت علم کار فرما ہے، قلت تدبر کار فرما ہے، یا انسان کے کوئی تعصبات کام کر رہے ہیں، اس کی تحلیل کی جائے گی، ورنہ اللہ کا فیصلہ یہاں موجود ہے۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ ایک اور مثال لے لیتے ہیں ہم سب۔ مسلمانوں میں ہاں عملی جو خدا کی پرستش عبودیت کا اظہار ہے نماز، اس میں ایک بڑا واضح نمایاں اختلاف ہے، رفع دین کا مسئلہ ہے۔ اب مثال کے طور پہ دو گروہوں میں اختلاف ہو گیا ہے، معاملہ دین کا ہے، اللہ کی ہدایت پر عمل درآمد کا ہے، تو کیا یہ حق و باطل کے باب میں آتا ہے؟ کیا رفع دین کے باب میں کس کا رویہ درست ہے، کس کا غلط ہے؟ اس کا فیصلہ قرآن مجید سے لیں گے ہم؟ جو لوگ بھی یہ بحث کر رہے ہیں ان میں سے کبھی کسی نے اس کو سوائے چند احمق لوگوں کے حق و باطل کا مسئلہ نہیں بنایا۔ یعنی یہاں پر ہمارے پاس پوری ہدایت موجود ہے۔ قرآن مجید نے کیا کیا؟ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ جو بنیادی چیزیں بیان کر دی گئی ہیں، تمہارے عقائد کی اصلاح کر دی گئی ہے، ایمانیات کے حقائق تم پر واضح کر دیے گئے ہیں، یہ جو عملی نوعیت کی ہدایت ہے اس کے لیے ملت ابراہیم کی اتباع کی جائے۔ رسالت مآب کو خطاب کر کے یہ بھی کہا، اور پیغمبروں کی ایک پوری فہرست ایک جگہ بیان کی، غالباً سورہ انعام میں، اور اس کے آخر میں کہا فَبِہُدَاهُمْ اقْتَدِیٰ، یعنی جو پہلے سے دین کی روایت چلی آ رہی ہے اس کی پیروی کی جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے یہاں پہ پیغمبر کی طرف معاملے کو موڑ دیا، یعنی گویا اب ہم کہاں جائیں گے ان چیزوں کو جاننے کے لیے؟ پیغمبر کی طرف۔ ٹھیک، تو جب پیغمبر کی طرف جانے کا معاملہ ہوا تو خود پیغمبر کی حیثیت بھی واضح کر دی کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ۔ اب اللہ کا پیغمبر موجود ہے، جو چیز وہ تمہیں دے گا یعنی پیغمبر کی حیثیت سے تمہیں وہ لینی ہے، اور جس چیز سے روکے گا اس سے تم رک جاؤ گے۔ اسی طرح ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ یہ ساری ہدایت پیغمبر کو الگ کر کے نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب بھی تمہیں پیغمبر نے دی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اگر اللہ کی کوئی ہدایت ہے تو وہ پیغمبر ہی دے گا۔ چنانچہ وہ آیت جو پیغمبر کا فرمان تقرر ہے اس میں یہ بتا دیا گیا کہ پیغمبر تم پر میری آیات کی تلاوت کرے گا، پیغمبر تمہیں حکمت کی تعلیم دے گا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ تمہیں قانون سکھائے گا۔ تو اس طریقے سے بہت سے مقامات پر، بہت سے اسالیب میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہمیں کس جگہ پیغمبر کے پاس جانا ہے۔ پیغمبر کے پاس جب ہم گئے تو وہاں سے ہمیں نماز ملی، وہاں سے ہمیں روزہ ملا، وہاں سے ہمیں اعتکاف ملا، وہاں سے ہمیں حج و عمرہ ملا۔ یہ سب چیزیں پیغمبر نے کہاں سے لیں؟ دین ابراہیمی کی روایت سے، اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں پیغمبر نے ان کو بدعتوں سے پاک کیا، ان میں اگر کوئی خرابی تھی تو ان کی اصلاح کی، اور ان کو امت کے اندر جاری کر دیا۔ چنانچہ یہاں خود قرآن کی ہدایت کے مطابق
اب جو بحث بھی ہونی ہے اس میں ماخذ کی حیثیت خود پیغمبر کو حاصل ہے، ٹھیک، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں اب ہم سنت کی طرف رجوع کریں گے، یہی سنت ہے۔ تو جب ہم پیغمبر کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہاں پھر وہی فہم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں جو قرآن کی طرف رجوع کریں تو پیدا ہو جاتے ہیں، ٹھیک، اس میں بھی اسباب وہی ہوتے ہیں، یعنی یا قلت علم کام کر رہی ہوتی ہے یا قلت تدبر، کسی معاملے کو سمجھنے میں لوگوں نے جو حق ادا کرنا تھا وہ ادا نہیں کیا، تو اس میں پھر دوسرے اہل علم توجہ دلاتے ہیں۔ اس کا بندوبست کیسے کیا گیا ہے؟ قلت علم اور قلت تدبر کا ازالہ اجتماعی زندگی میں کیا گیا ہے، یعنی میں تنہا نہیں ہوں کسی جنگل میں، بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے ہیں جن میں کوئی زمخشری ہے، کوئی رازی ہے، کوئی اور ہے، وہ سب کے سب مل کے کیا کر رہے ہیں؟ میری مدد کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے بارہا توجہ دلائی ہے کہ اللہ کی کتاب کو یا اس کے پیغمبر کی تعلیمات کو کوئی احتیاج نہیں ہے کسی کی، وہ نہایت واضح ہیں۔ انسان چونکہ ان دو مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہے، یعنی کبھی کم علمی کی بنیاد پر اپنا جائزہ لینے کی بجائے اور اپنے علم کی کمی دور کرنے کی بجائے بڑا قدم اٹھا بیٹھتا ہے اور کبھی تدبر کا حق ادا نہیں کرتا، تو اس کا بندوبست یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو یہ صلاحیت دی ہے اور توفیق بھی دیتا ہے۔ تو مجھ سے ایک غلطی ہو رہی ہے، آپ دور کر دیں گے، آپ سے ہو رہی ہے کوئی اور دور کر دے گا، آج کے زمانے کا کوئی دور کر دے گا، کوئی راضی و زمخشی دور کر دے گا، تو یہ دور کرنے کا اہتمام بھی اس کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ یہاں پر حق و باطل کی بحث نہیں ہے، یہاں پر کوئی شخص بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ حق اور باطل ہم دریافت کر رہے ہیں، نہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو نماز کی روایت قائم ہوئی ہے اس کو سمجھ رہے ہیں، اس کو سمجھتے ہوئے اس میں اذکار کی کیا نوعیت ہے، اس میں اعمال کی کیا نوعیت ہے، کیا چیز لازم ہے، کیا چیز فرض ہے، کیا چیز واجب ہے، یہ اب سارا تعین کا کام ہم انسان کر رہے ہیں، یہ فہم ہے اس کا، تو فہم میں اسی طرح کے اختلافات ہو جاتے ہیں۔ نقطہ واضح ہو گیا۔ ہم سب پوری بحث کے اوپر ایک آخری سمیٹتے ہوئے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ تو واضح ہو گیا حق و باطل سے کیا مراد ہے، وہ کون سے امور ہیں جن پہ قرآن مجید یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ میزان فرقان مہمن ہے۔ خود قرآن مجید کے کانٹینٹ کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو اس میں صرف یہ امور تو زیر بحث نہیں ہے، وہ تو اس سے آگے جاتا ہے، کہیں تاریخ کی بات کرتا ہے، کہیں کچھ پرانی کتاب کو ریفر کرتا ہے، کہیں وہ شریعت دیتا ہے، طلاق سے لے کے نکاح سے لے کے وراثت تک کے احکامات بتا رہا ہوتا ہے۔ تو اب ان معاملات میں بھی تو حق و باطل وہی بنے گا نا، تو لیکن جو ہم نے کینوس ڈرا کیا تھا اس کے اندر یہ جو دین کی اطلاقی ہدایت ہے تو قرآن نے تو اس کو بھی موضوع بنایا ہوا ہے۔ دیکھیے حق و باطل تو تب بنے گا جب ہم باہر سے طلاق کا ایک تصور لے کے جائیں گے یا کوئی اور لے کے جائیں گے۔ جب ہم نے یہ مان لیا کہ اللہ کی کتاب ہے، اس اللہ کی کتاب کو ہم نے پیغمبر سے حاصل کیا ہے، اس اللہ کی کتاب نے ہمیں بتا دیا کہ دین کا تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ کی ذات والا صفات ہے، یہ قرآن بھی تمہارے ہاتھ میں انہی کے ذریعے سے آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سے معاملات ان کی طرف پھیر دیے ہیں۔ جب یہ بتا دیا تو پوری ہدایت کہاں سے ملے گی وہ ہمیں مل گیا۔ جب یہ بات ہو گئی تو اب ہم اس کو سمجھنے کا عمل کر رہے ہیں۔ اس میں ظاہر ہے اختلافات ہو جاتے ہیں، یہاں حق و باطل کی کوئی بحث نہیں پیدا ہوتی، ہر آدمی حقی کے پیچھے جا رہا ہے اور حقی کو تلاش کر رہا ہے، لیکن غلطی کھا جاتا ہے۔ تو غلطی میں سبب دریافت کرنا چاہیے کیا ہے، کیا سبب حق میں موجود ہے؟ نہیں، سبب میرے اندر موجود ہے، اور میں نے عرض کیا کہ اس کو امام فرائی نے 2 لفظوں میں بالکل خلاصہ کر کے بیان کر دیا ہے۔ ہر جگہ اطلاق کر کے دیکھ لیجیے، غلطی لگنے کی وجہ یہی ہوتی ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔